السلام علیکم آپی۔ میں ایک غیر مسلمہ ہوں اور بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ یہ 2019 کی جنوری منتھ کی بات ہے۔ میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں سو رہی ہوں اور مجھے خواب میں دکھا کہ بہت اندھیرا ہے روم میں اور رات کا آخری پہر ہے۔ میں نہیں جانتی میں کہاں ہوں، پر وہاں کسی کی مزار بھی ہے شاید، اور دیوار پر اللہ کا نام لکھا ہے۔ وہاں ایک شخص ہے اور میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھا۔ اس کے بعد میں اللہ کے پوسچر کو دیکھ کر سجدہ کر رہی ہوں اور دعائیں کر رہی ہوں۔ سڈنلی میری آنکھ کھلی۔ میں حیران تھی، یہ کیسا خواب تھا؟ اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ پھر میں نے سوچا جانے دو، یوں ہی آیا ہوگا۔ میں ہر ریلیجن کو مانتی تھی اور اللہ جی کو نہیں مانتی تھی۔ اس کے بعد 2019 میں رمضان کے منتھ میں ایک شخص جو کہ مسلم تھے وہ میری لائف میں آئے، ہماری دوستی ہوئی، پھر ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ اس کے بعد وہیں سے ہی میری آزمائش شروع ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی میری زندگی اس طرح بدل جائے گی۔ وہ لڑکا میرے لیے مخلص نہیں تھا۔ وہ بہت لڑکیوں سے بات کرتا تھا، مجھ سے محبت تو کرتا تھا، پر اس کا اٹریکشن تو لڑکیوں پر بھی رہتا تھا۔ مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ کچھ وقت بعد ہمارا ریلیشن 1 سال کا ہونے لگا۔ اس کی حقیقت میرے سامنے آ گئی۔ وہ دوسری لڑکیوں سے بھی بات کرتا تھا۔ میں اللہ کے پاس گئی، بہت غلط صحیح طریقے سے دعا کی، پھر دھیرے دھیرے ہر روز ہر بار اس کی حقیقت اللہ نے مجھے دکھا دی۔ میں بہت تھک گئی یہ سب دیکھ کر اور بہت روتی بھی بہت زیادہ تھی، پر مجھے نہیں پتا تھا اس آزمائش کے ذریعے اللہ مجھے خود تک لے آئے گا۔ وہ آزمائش بہت ضروری تھی میرے لیے۔ پھر وہاں سے میں نے شروع کر دیا ایک نیا سفر۔ اللہ سے دھیرے دھیرے دعا کرنے لگی، درود پڑھنے لگی غلط صحیح طریقے سے۔ اللہ سے ساری باتیں کہتی تھی، اللہ جی اس نے میرا دل دکھایا ہے، میں ہار گئی ہوں۔ پھر دھیرے دھیرے اللہ نے مجھے اور قریب کر دیا۔ ہم دونوں پر ایک ساتھ آزمائش آئی۔ اللہ جی نے میرے گھر ایک رشتہ بھیجا۔ میں اس آزمائش کے ذریعے اپنے رب کے اتنی قریب ہو گئی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرا رشتہ فکس ہو گیا تھا، دونوں طرف سے ہاں تھی۔ لڑکے والے مجھے دیکھنے کے لیے آنے والے تھے، تو ایک دن میں دعا کر رہی تھی اور میری زبان سے الفاظ نکلے، یا اللہ میری مشکل سمندر کے جتنی بڑی ہے، پر میرا یقین ہے کہ آپ اس میں بھی میرے لیے راستہ بنائیں گے اور مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ آزمائش 1.5 منتھ تک چلی۔ میں بہت روتی تھی۔ میں اللہ سے کہتی تھی کہ نکاح تو آپ کے محبوب کی سنت ہے، مجھ پر رحم کریں، اس لڑکے کے ساتھ میرا رشتہ توڑ دیں، اس لڑکے کو میرے گھر پر میرے لیے رشتہ لانے سے روک دیں، پر کچھ نہیں ہوا۔ دونوں سائڈ سے ہاں ہو گئی تھی۔ آخر میں نے اللہ جی سے کہا، آپ اس لڑکے کی ماں کے ذریعے اس رشتے کو توڑوا دیں۔ اس کے بعد ہم خوش ہوئے بہت زیادہ، کیونکہ وہاں اس لڑکے نے بھی میرا رشتہ ٹوٹنے کے لیے بہت دعا کی تھی۔ ہم بہت خوش تھے۔ پھر ایک دن میں نے تہجد کے بارے میں پڑھا اور میں نے گوگل پر اس کے بارے میں سرچ کیا، اور پھر اللہ سے ہر روز رو رو کر تہجد کی توفیق مانگتی تھی۔ پھر میں 2021 میں فیبروری کے منتھ میں فرسٹ ٹائم تہجد پڑھنے کے لیے روف پر گئی۔ رات کے 2 یا 3 بج رہے ہوں گے۔ غلط صحیح طریقے سے میں نے نماز ادا کی۔ دعا میں سمجھ نہیں آیا کیا مانگوں، بہت پریشان ہو گئی اور اللہ کے سامنے کچھ نہیں کہہ پائی، بس آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی، بہت شرمندہ ہوں میں، اللہ جی نہیں پتہ کیا دعا کروں، میری مدد کریں آپ۔ اور نیکسٹ ڈے دوبارہ پھر میں تہجد پڑھنے گئی اور پھر بھی یہی ہوا۔ پھر رو گئی کہ کیا بولوں، اللہ جی کو کیسے بولوں، ایک غیر مسلم تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد پھر میں تہجد نہیں پڑھ پائی۔ پھر ہر روز توفیق مانگتی پر نہیں پڑھ پاتی، پر مجھے کیا پتہ تھا اللہ نے اس کا بھی وقت مقرر کر رکھا ہے۔ روز روتی تہجد پڑھنے کے لیے، اللہ کو بولتی مجھے وہ رات کے آخری پہر کا معجزہ دیکھنا ہے۔ پھر آیا رمضان کا مہینہ اور پہلے روزے پر مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق ملی، اور صرف اتنا ہی نہیں، جو دعا نہیں کر پا رہی تھی، میری سمجھ سے باہر تھا،
اسے میں نے پہلی رمضان کی رات اللہ سے ساری دعائیں زبان پر لا کر رکھ دی۔ میں نے 1.5 گھنٹے تہجد کی نماز میں بیٹھ کر دعا کی اور اس دن سارے درد دل سے باہر نکل گئے اور میں بے فکر سی ہو گئی تھی۔ شکر الحمدللہ۔ پھر میں روز تہجد پڑھتی تھی، 1.5 گھنٹے تک تہجد میں بیٹھ کر دعا کرتی۔ پھر ہوا یوں کہ وہ لڑکا میری تہجد کی دعاؤں سے 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ اللہ نے اسے میرے حق میں بہترین بنا دیا اور وہ دین کے راستے پر چلنے لگا، اور مجھ سے اس نے وعدہ کیا کہ وہ ابھی مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا، ہمیشہ میرے لیے وفادار بن کے رہے گا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پھر سڈنلی اللہ کی طرف سے ہم دونوں پر ایک ایسی آزمائش آئی جس کے بارے میں ہم نے سوچا تک نہیں تھا، پر ہم دونوں نہیں جانتے تھے کہ یہ آزمائش ہم دونوں کو اللہ جی کی اور زیادہ قریب کر دے گی۔ پچھلے سال اکتوبر میں اس لڑکے کے گھر کسی لڑکی کا رشتہ آیا اور اس نے مجھ سے یہ بات بتائی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے اسے پوچھا کیا وہ نکاح کے لیے راضی ہے اس لڑکی کے ساتھ، تو وہ کہتا کہ نہیں، پر میں نے سب اللہ کے سپرد کر دیا کہ اس کی رضا میں ہم راضی ہیں۔ اگر اللہ کی رضا ہوئی تو یہ نکاح ہو جائے گا، نہیں ہوئی تو یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ اور جس لڑکی سے اس کے رشتے کی بات چل رہی تھی وہ ڈاکٹر تھی، تو ان کے گھر والوں نے یہی دیکھ کر رشتہ فکس کر دیا، کیونکہ اس لڑکے کی فیملی بھی سب ڈاکٹر ہے اور کوئی اس کی اسٹڈی کر رہا ہے، اور وہ لڑکا بھی اپنی ڈی فارما کی اسٹڈی کر رہا تھا۔ تو میں بہت روئی۔ میں نے اس سے غصے میں کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو ہمارے بارے میں بتائے، تو اس نے کہا وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ پہلے بھی اس کے گھر والوں نے میرے لیے منع کر دیا تھا، اور اس کی امی نے اسے یہ بولا تھا کہ اگر تم نے اس لڑکی سے نکاح کیا تو تمہارے ابو اور میں اپنی جان دے دیں گے، وہ ایک غیر مسلم ہے، ہمارے گھر کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے غصے میں بول دیا وہ لوگ نہیں مانیں گے، مجھے فرق نہیں پڑتا، جہاں میرے اللہ کی رضا ہے وہاں مجھے کسی کی رضا کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی مدد کی۔ تو میں نے اس سے غصے میں رو رو کر کہا جاؤ اور اپنے اللہ کو راضی کرو، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے وہ آپ کے اوپر ہے، اور آج اور ابھی سے تمام گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ سے بولو جب تک ہم دونوں کو نکاح نہیں ہو جاتا ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے۔ وہ کہتا ٹھیک ہے۔ جب یہ آزمائش مجھ پر آنے والی تھی اس سے 4 یا 5 دن پہلے ہی مجھے اللہ نے سورہ علم نشرہ اور سورہ والضحیٰ کا خواب دکھایا تھا، پر مجھے نہیں پتہ تھا سورہ علم نشرہ کے ذریعے اللہ نے مجھے یہ بات بتا دیا تھا کہ ہر مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو میں نے اس لڑکے سے کہا کہ اس خواب کی تعبیر کسی سے پوچھ کے بتائے، تو کسی مولوی جی نے کہا کہ جس نے خواب دیکھا ہے اسے بولو 5 ٹائم کی نماز پابندی سے ادا کرے اور نماز کے بعد 7 بار اور رات میں سونے سے پہلے 71 بار یہ صورتیں پڑھے۔ سورہ علم نشرہ پڑھ کر اپنے سینے میں پھونک مار کر سوئے، اللہ آسانیاں فرمائے گا۔ تو میں نے تب سے ہی یہ کرنا شروع کیا اور اس لڑکے کو بھی یہی سورہ پڑھنے کے لیے کہا، تو ہم دونوں روز اللہ کی عبادت کرتے، دونوں بہت رو رو کر بہت دعا کرتی کہ یہ رشتہ ہونے سے رک جائے، پر اس کے گھر والے رشتہ لے کر گئے اور انہیں لڑکی پسند آ گئی اور 2 مہینے بعد انہوں نے انگیجمنٹ کے لیے کہا۔ اس لڑکے نے مجھے سب بتایا، میں بہت روئی۔ میں نے اسے بولا اللہ جی میرے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے، کیونکہ میں ایک غیر مسلم تھی اور اس لڑکے کو انہوں نے میرے لیے وسیلہ بنایا ہے، تو وہ کیسے مجھے تنہا چھوڑ سکتے ہیں اس آزمائش میں۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا اب ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ میرا رشتہ فکس ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ابھی نکاح نہیں ہوا، میرا اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، وہ یہ نکاح بھی ہونے دے گا نہیں ہونے دے گا، یہاں میرے ساتھ ناانصافی کی بات ہے۔ تو میں نے اسے کہا جب تک آپ کی انگیجمنٹ نہیں ہوتی تب تک ہم بات کریں گے اور ہمارے بیچ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو اس لڑکے نے اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں رات بھر روتی رہی۔ دوسرا دن شروع ہوا اور شیطان مجھ پر وسوسے ڈالتا کہ عبادت مت کرنا، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، پر شکر ہے اللہ کا جس سے مانگ کر میں کبھی بد نصیب نہیں رہی، اور اتنے وسوسوں کے بعد بھی میں اپنے ایمان پر
قائم رہی اور میں نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور اسی وقت سورہ سجدہ کی صورت پڑھ کر اللہ کو سجدہ کیا اور دعا مانگی، اور میں نے اللہ سے کہا، یا اللہ، اس کا اور میرا ساتھ جنت تک لکھ دے۔ میں اس سے زیادہ کوئی اور دعا نہیں مانگوں گی اس کے اور اپنے لیے، کیونکہ وہ ابھی کسی اور کی امانت ہے اور میرے لیے غیر محرم ہے۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکے اور اپنے لیے دعا کرنی بالکل چھوڑ دی، کیونکہ میں نے یہی سوچا کہ ان سب میں اللہ کی رضا ہے اور اللہ نے اس لڑکی کو اس کے لیے بنایا ہے، تو آج کے بعد میں اس کے اور اپنے رشتے کے حق میں کوئی دعا نہیں کروں گی۔ اس کے بعد میں نے اللہ کو شکر ادا کیا، میں نے اللہ کی ناشکری نہیں کی۔ ہم دونوں نے اللہ کا شکر کیا۔ میں سو رہی تھی اور ٹھیک 1:30 بجے مجھے ایسے لگا کوئی میرے پاس آ کر مجھ سے کہہ رہا ہو کہ تم نے اپنے اور اس کے رشتے کے لیے دعا کرنی کیوں چھوڑ دی؟ کس نے تمہیں دعا کرنے سے منع کیا ہے؟ اٹھو اور دعا کرو اپنے اور اس لڑکے کے رشتے۔ بار بار میرے کانوں میں یہی آواز گونجتی اور میں ڈر کر ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اور جب اپنے چاروں طرف دیکھا تو اندھیرا تھا، اور پھر میں نے لائٹ آن کر کے دیکھا تو 1:30 بج رہے تھے۔ میں رونے لگ گئی بہت زیادہ۔ اسی وقت دعا کے لیے فوراً ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا کہ یہ کیا ہے میرے پروردگار؟ پھر اپنی آنکھیں بند کی تو میرے سامنے اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ نظروں کے سامنے تھا۔ ایسے لگا جیسے اللہ مجھے سمجھا رہا ہو کہ جس طرح ہم نے ابراہیم کو ان کی محبوب چیز سے آزمایا تھا اور بعد میں انہیں اسی آزمائش میں کامیابی دے کر ان کی محبوب چیز سے نواز دیا تھا، وہی سب تمہارے لیے بھی ہے۔ تو میں نے اسی وقت اپنی آنکھیں کھولی اور بہت رونے لگی اور روتے روتے سو گئی۔ اس کے بعد ٹھیک 3 بجے میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی اور بہت روتے روتے اللہ سے سوال کیا، اے میرے پروردگار، مجھے راستہ دکھا، یہ سب کیا تھا جو میں نے دیکھا؟ مجھے میرے سوال کا جواب دے۔ پھر یہ بول کر سو گئی۔ اس دن میں پورے دن بھر بے سکون تھی، کیونکہ مجھے رات جو حادثہ میرے ساتھ ہوا اس کا جواب جاننا تھا۔ اس کے بعد میں دن میں 14 سجدوں کی تلاوت کرنے لگی اور میں نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ، میں نے رات جو بھی دیکھا میرے اس سوال کا جواب آپ مجھے اپنے محبوب بندے کی طرف سے دیں۔ ایک لڑکی ہے، وہ مسلمہ ہے اور دیندار ہے۔ میں نے اللہ سے کہا کہ اے میرے پروردگار، آپ اس لڑکی کے ذریعے مجھے میرے اس سوال کا جواب دو، میرے ساتھ جو بھی رات ہوا اس کی حقیقت مجھے دکھائیں، مجھے آگے کیا کرنا ہے وہ راستہ دکھائیں، کیونکہ میں ہمارے رشتے کے حق میں تبھی دعا کروں گی آپ مجھے میرے اس سوال کا جواب دیں گے۔ پھر اسی دن شام میں نے اس بہن سے بات کی، ہماری تب پہلی بار کال پہ بات ہوئی۔ میں نے انہیں رات ہوئے سارے حادثے کے بارے میں بتایا تو ان آپی نے مجھے بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے آپ کے لیے، آپ تو بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ نے آپ کے لیے اتنی بڑی مدد بھیجی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ پر یہاں میں ایک بات کہوں گی، اس رات میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ کوئی خواب نہیں تھا، میں نے ان تمام چیزوں کو حقیقت میں محسوس کیا، وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکے اور اپنے رشتے کے حق میں پھر سے دعا کرنا شروع کر دی اور بہت دعا کرتی، اور جس لڑکی کے ساتھ اس لڑکے کا رشتہ فکس ہوا تھا اس لڑکی کے حق میں بھی دعا کرتی۔ پھر میرے ساتھ رات کے ٹھیک 1:30 بجے کنٹینیو 3 دن تک ایسا معجزہ ہوا کہ روز میں نیند سے اٹھ جاتی اور ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے اور اس لڑکے کے لیے دعا کرتی، مطلب میری نیند اللہ کے کرم سے 1:30 بجے کھلتی تھی۔ میں سوتے ہوئے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے اور خود کو دعا مانگتے ہوئے دیکھتی تھی، اور دعا بھی صرف اس لڑکے اور اپنے رشتے کے حق میں۔ یہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا میرے لیے۔ پھر ہوا یوں، اللہ نے میرے دل کو بہت مطمئن کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے میرے اطمینان کے لیے ایک اور نشانی مقرر کی۔ میں نے دیکھا کہ میں خواب میں سورہ یاسین کی آخری آیت کن فیکون کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے مجھے خواب آیا کہ وہ لڑکا اور
ہم دونوں شکرانے کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ وہ لڑکا میرے دوپٹے کو بچھا کر اس پر شکرانے کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس پر سجدہ کر رہا ہے۔ پھر میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ وہ کسی سے اس کی تعبیر پوچھے، تو اس نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا جس نے یہ خواب دیکھا ہے یا تو اللہ اس کی دعا پر بہت جلد کن فرمانے والا ہے یا فرما دیا۔ شکر الحمدللہ، اس دن تو میرا دل پوری طرح سے مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ ایک دن میں عشاء کی اذان کا انتظار کر رہی تھی اور اچانک جب میں عشاء کی اذان سن کر بیٹھی تو مانو میرا دل زور زور سے کہہ رہا ہو کہ کن فرما دیا گیا ہے، مانو جیسے پورا آسمان کن فرمانے کی گواہی دے رہا ہو۔ میں جہاں دیکھتی مجھے ہر جگہ کن ہی کن نظر آتا اور میرے دل سے اسی وقت اللہ نے سارا ڈر دور کر دیا تھا۔ اس کے کچھ دیر بعد مجھے اس لڑکے کی خبر دی کہ اس کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہ لڑکی اس کے گھر والوں کو پسند نہیں ہے، اس لڑکی کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے۔ تو مجھے یقین نہیں ہوا۔ میں نے اس سے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ اللہ نے ہماری التجا سن لی اور اس رشتے کو توڑوا دیا۔ میں اس وقت چھت پر گئی اور آسمان کی طرف رو رو کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ میرے آنسو نہیں رکے۔ پھر نیکسٹ ڈے ہم دونوں نے شکرانے کی نماز ادا کی اور میں سمجھ گئی یہ سب اللہ نے ہم دونوں کو آزمانے کے لیے کیا۔ اس کے کچھ دن بعد پھر میں نے اللہ سے ہم دونوں کے نکاح کے لیے اللہ کو سوال کیا اور اللہ کے محبوب کی رضا پوچھی، اور مجھے اس کا بھی جواب اللہ سے ملا۔ اور آخر میں اللہ کی اور ان کے محبوب کی رضا جان کر کچھ دن بعد ہم دونوں نے چھپ کر نکاح کر لیا اور ہمیں اللہ نے مقدس رشتے میں باندھ دیا۔ اور پھر ہم دونوں نے سچے دل سے شکرانے کی نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں آپ ہی یہاں ایک بات کہوں گی، ہم دونوں نے چھپ کر نکاح صرف اس لیے کیا کیونکہ ہم دونوں حرام رشتے میں نہیں رہنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے اس رشتے کو حلال بنایا۔ اور میں جانتی ہوں لڑکی کا نکاح والد کی رضامندی کے بنا نہیں ہو سکتا، پر اللہ میری مجبوری جانتا تھا کہ میرے گھر والے غیر مسلم ہیں اور وہ لوگ مجھے کبھی اللہ کی راہ پر نہیں چلنے دیں گے۔ اور میں صرف اتنا جانتی ہوں اگر انسان حق کی اور اللہ کی راہ پر چل رہا ہو تو اسے بے خوف ہو کے آگے بڑھنا چاہیے۔ میں نے یہ سب کسی شخص کو اپنے لیے نہیں کیا، میں نے اتنی ساری آزمائشیں، مشکلیں صرف اپنے پروردگار اور ان کے محبوب کو پانے کے لیے دی۔ اور میں شکر گزار ہوں اس رب کی جس نے مجھے ہدایت دی۔ اور میں نے یہ اسٹوری صرف اس لیے شیئر نہیں کی کہ میں خود کو اونچا مقام دوں، نہیں، میں نے یہ صرف اس لیے شیئر کی۔ میں نے یہ ساری آزمائشیں، مشکلیں صرف اپنے پروردگار اور ان کے محبوب کی محبت پانے کے لیے دی۔ اور میں شکر گزار ہوں اس رب کی جس نے مجھے ہدایت دی۔ اور میں نے یہ اسٹوری اس لیے شیئر نہیں کی کہ میں خود کو اونچا مقام دوں، نہیں، میں نے یہ صرف اس لیے شیئر کی تاکہ لوگ اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ جب مجھ جیسی غیر مسلم کو ہدایت ملی تو وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے سب سے لڑ گئی، تو پھر باقی مسلمان کیوں نہیں؟ اور میں بس انشاءاللہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہمارے لیے غیب سے کوئی مدد آ جائے، کوئی وسیلہ بن جائے، کوئی معجزہ ہو جائے اور میں اپنے شوہر کے گھر چلی جاؤں ہمیشہ کے لیے۔ اور جب آپ یہ اسٹوری لگائیں تو لاسٹ میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کر دیجیے گا کہ اللہ پاک میرے شوہر کے گھر والوں کو ہمارے رشتے کے لیے راضی کر دے اور وہ لوگ ہمارے رشتے کو اپنا لیں اور مجھے بھی اپنا لیں، اور میرے تمام دعاؤں پر اللہ جی کن فرما دے۔ آپ لوگ بھی پلیز آمین بولیے گا کہ ہماری یہ دعا قبول ہو جائے اور ہم آگے اسی طرح خوشی اور سکون کے ساتھ رہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو ہدایت دے اور اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو۔ آمین ثم آمین۔